بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد ان کی اولادیں دنیا میں خوب پھلی پھولی، لیکن ایک مدت گزر جانے کے بعد وہ لوگ خدا کو بھول چکے تھے اور وہ اللہ کی عبادت کرنے کی بجائے پتھروں اور بتوں کی عبادت میں لگ گئے۔ نہ صرف ان کی عبادت گاہیں بتوں سے بھری پڑی تھیں بلکہ ان کے گھروں میں بھی بت رکھے ہوئے تھے۔ لوگ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیث علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کی تعلیمات کو بھلا چکے تھے اور شیطان نے انہیں کفر و شرک میں مبتلا کر دیا تھا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم میں حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول تھے جو بنی آدم کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اس قوم سے کہا کہ اللہ کے علاوہ کسی بت اور شیطان کی عبادت نہ کرو بلکہ اللہ کی عبادت کرو، کیونکہ اس کے علاوہ تمہارا کوئی رب نہیں، بے شک مجھے تمہارے بارے میں ایک بڑے عذاب کا خطرہ ہے۔ نوح علیہ السلام کے قوم کے جو سردار تھے وہ کہنے لگے، نوح ہم تمہیں شدید گمراہی میں مبتلا دیکھتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا، مجھے کسی طرح کی کوئی گمراہی نہیں ہے، بلکہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا سچا رسول ہوں اور تمہیں تمہارے رب کا پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی چاہتا ہوں، اور مجھے خدا کی طرف سے ایسی باتیں معلوم ہیں جن سے تم بے خبر ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے جو سردار تھے وہ کہنے لگے، ہم تو تمہیں اپنے جیسا ایک آدمی دیکھتے ہیں اور یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ تمہارے جو ماننے والے ہیں وہ ادنا درجے کے لوگ ہیں، جو کبھی ہمارے غلام ہوا کرتے تھے اور ہمارے مزدور تھے، اور نوح ہم تو تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں اور تم لوگوں کو بہکاتے ہو اور ان میں جدائی پیدا کرتے ہو۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، بے شک میں تمہیں صاف ڈرانے والا ہوں، اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور ان کو دن اور رات ترتیب و ترغیب کے ساتھ اللہ کی عبادت کی طرف بلایا، لیکن یہ قوم اپنی گمراہی اور جہالت پر اڑے رہے اور وہ ہر وقت اور ہر لمحہ نوح علیہ السلام کی مخالفت کرتے رہتے اور ان پر ایمان لانے والوں کی تذلیل و توہین کرتے رہتے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے انہیں جھٹلایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی، اے نوح، تیری قوم میں جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے سوا کوئی اور ایمان نہیں لائے گا، اور جو یہ کافر لوگ کر رہے ہیں ان کی وجہ سے تم غم نہ کھاؤ، اور تم ہمارے حکم سے ایک کشتی بناؤ، اور جو ظالم لوگ ہیں ان کے بارے میں ہم سے کچھ نہ کہنا، کیونکہ وہ ضرور پانی میں غرق کر دیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ملتے ہی حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے میں جٹ گئے۔ آپ علیہ السلام نے لکڑیاں جمع کرنا شروع کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو کشتی بنانے کے ہنر سے نوازا تھا، لہٰذا آپ علیہ السلام نے لکڑیوں کو کاٹ کر ایک تختہ بنا دیا۔ جب نوح علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے آپ علیہ السلام کو لکڑیاں کاٹتے ہوئے دیکھا تو آپ کا مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے، نوح، کیا تم نبوت چھوڑ کر بڑھئی بن گئے ہو؟ اور یہ جو تم کشتی بنا رہے ہو کیا یہ زمین پر چلے گی؟ کیونکہ یہاں تو کوئی دریا یا سمندر موجود نہیں ہے۔ غرض طرح طرح سے آپ کا مذاق اڑایا جاتا، لیکن آپ نے صبر سے کام لیا۔ اس کے جواب میں صرف اتنا فرماتے کہ اے نافرمانو، آج تو تم میرا مذاق اڑا رہے ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب طوفانی شکل میں آئے گا، تو پھر تمہیں حقیقت کا پتہ چلے گا، مگر افسوس اس وقت تمہاری کوئی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ جب کشتی بن کر تیار ہو گئی اور عذاب الہی کا وقت قریب آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہر قسم کے جانور کا ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لو، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں انہیں بھی اس میں سوار کر لو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق سب کو کشتی میں سوار کر لیا اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ آخرکار عذاب کے آثار ظاہر ہونے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے زمین شق ہو گئی اور ہر طرف سے پانی نکلنے لگا۔ آسمان سے بہت تیز بارش ہونے لگی اور اس کا پانی ہر شے کو بہا کر لے جاتا تھا، اور یوں معلوم ہوتا تھا جیسے قیامت آ چکی ہے۔ کشتی پہاڑ جیسی اونچی اونچی لہروں پر تیر رہی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کنعان کو دیکھا جو ایک پہاڑ پر موجود تھا۔ انہوں نے کہا کہ اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ رہے۔
وہ کہنے لگا کہ ابا میری فکر نہ کرو، میں اس وقت سب سے اونچے پہاڑ پر چڑھ گیا ہوں اور مجھ تک پانی نہیں آ سکے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اسی دوران ان دونوں کے درمیان پانی کی ایک بڑی لہر حائل ہوئی اور وہ اسی میں غرق ہو گیا۔ طوفان نوح میں پانی کی لہریں اتنی اونچی تھی کہ انہوں نے زمین کے تمام پہاڑوں کو ڈبو دیا تھا۔ زمین پر کوئی بھی چیز سلامت نہ تھی، سب کچھ تباہ و برباد ہو چکا تھا۔ صرف حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تھی جو پانی کی اونچی اونچی لہروں پر تیر رہی تھی۔ حدیث کے مطابق اس کشتی میں ٹوٹل 76 لوگ موجود تھے۔ یہ لوگ کشتی میں تقریباً 5 مہینے تک رہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا رخ جبل جودی کی طرف پھیر دیا، جہاں پر وہ ایک پہاڑ سے ٹکرا کر رک گئی۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے زمین والوں کی خبر لینے کے لیے ایک کبوتر کو بھیجا۔ کبوتر ایک زیتون کا پتا لے کر آیا اور اس کے پیر کیچڑ سے سنے ہوئے تھے، تو حضرت نوح علیہ السلام سمجھ گئے کہ پانی خشک ہو چکا ہے۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام پہاڑ سے نیچے اتر آئے اور ایک بستی کی تعمیر کی جس کا نام سمنین رکھا، اور پھر یہاں سے انسانیت کی دوبارہ شروعات ہوئی۔ دوستو، اس دنیا میں جتنے بھی بڑے مذاہب موجود ہیں جیسے اسلام، کرسچینٹی، ہندوازم اور چینی مذاہب کی قدیم کتابوں میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا کانسیپٹ موجود ہے، جس میں بچ جانے والے لوگوں نے نسل انسانی کو باقی رکھا۔ بے شک یہ دنیا فانی ہے اور شیطان بھٹکانے والا ہے، اور انبیاء اکرام ایک کشتی کی مثل ہے جس نے انبیاء اکرام کی پیروی چھوڑ دی۔ وہ نوح علیہ السلام کے بیٹے کنعان کی طرح ہلاک ہوا، جبکہ اس طوفان سے محفوظ وہی رہے گا جو کشتی نوح میں سوار ہوگا، یعنی انبیاء اکرام کی پیروی کرے گا۔